السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خامسہ جماعت کی محترم طالبات، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سبق آج کا۔ کہاں سے ہے سبق وہاں سے ہے جہاں سے میں نشان لگا رہا ہوں، آیت کو سلیکٹ کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم آیت نمبر 3 سے 5 تک پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماکثین فیہ ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 3، یہ ما قبل گزشتہ کل جو درس ہوا تھا آیت نمبر 2 کے لاسٹ والے ٹکڑے سے متعلق ہے۔ چلیے میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ وہ کون سی آیت ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ یہ آیت نمبر 2 تھی۔ تو اس کے اندر بتایا جا رہا تھا کہ کتاب اللہ قیماً، کہ وہ سیدھی سچی ہے، لینذر بأسا شدیدا، اور وہ بھیجی گئی ہے، نازل کی گئی ہے تاکہ وہ بڑے عذاب سے ڈرائے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو نیک کام کرتے ہیں، مومنین کو خوشخبری دے جو نیک کام کرتے ہیں۔ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے، ان مومنین کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اجراً حسنا، بہتر اجر ہے۔ تو وہ جو بہتر اجر ہے اس کی تفسیر بیان کی تھی مصنف نے کہ اس سے مراد جنت ہے، ای الجنت، یعنی جنت۔ تو اس جنت میں وہ رہیں گے ہمیشہ تک کے لیے، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ یہ والی آیت، آیت نمبر 3 ہے۔ ماکثین فیہ، وہ مومنین جو اجر عظیم کی خوشخبری ان کو دی ہے قرآن پاک نے، یعنی کہ جنت کی، تو وہ اس میں ماکثین فیہ ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وینذر الذین، اور ڈر سنانے کے لیے آئی ہے یہ کتاب۔ وینذر، اور ڈر سناتی ہے، الذین، ان لوگوں کو، قالوا، جن لوگوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، نعوذ باللہ من ذلک، یعنی کہ یہ کتاب ڈر سنانے کے لیے آئی ہے ان لوگوں کو، قالوا، جنہوں نے یہ کہا، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا رکھا ہے، کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا رکھا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کے قائل ہیں اور جنہوں نے ایسا کہا ہے، ان لوگوں کو ڈر سنانے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ در حقیقت ابھی تک قرآن پاک کی صفت بیان کی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے سورہ کہف کے شروع میں آیت تھی کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ کیسی کتاب نازل کی، اس کے بارے میں صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ قیماً، مضبوط اور سیدھی راہ دکھانے والی کتاب۔ اس طرح سے وینذر، اور یہ کتاب کیوں آئی ہے؟ ڈر سنانے کے لیے آئی ہے۔ ویبشر، اور خوشخبری دینے کے لیے آئی ہے۔ وینذر الذین، تو آیت نمبر 2 میں بھی اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ آیت کیوں آئی ہے۔ ینذر، ڈر سنانے کے لیے آئی ہے جو لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنایا۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بیٹا بنانے کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کہتا ہے، فرماتا ہے، ما لہم بہ من علم، انہیں کچھ خبر نہیں، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے آباء کو کچھ خبر تھی، اور نہ ہی ان کے اجداد کو کچھ خبر تھی۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں جو ان کے منہ سے یہ نکل رہی ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہہ رہے ہیں کوئی بھی بات مگر جھوٹ۔ تو ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، انہیں کوئی علم نہیں اور نہ ہی ان کے آبا و اجداد کو۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنی بڑی باتیں ہیں یہ جو ان کے منہ سے نکل رہی ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہہ رہے ہیں مگر یہ کہ جھوٹ ہی۔ فلعلک، میں اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں لیکن کل انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، تو گویا کہ اے میرے محبوب، آپ اپنی جان کو گنوا رہے ہیں علی آثارہم، ان کفار قریش کے پیچھے پڑھ کر، کفار مکہ کے پیچھے پڑھ کر، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر
یہ ان خبروں پر، ان واقعات پر ایمان نہ لائیں تو یہ ان کے لیے افسوس کی بات ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اور ہم نے جو بنایا ہے زمین پر، سب کچھ جو بھی کچھ ہم نے بنایا ہے زمین پر، زینۃ لہا، وہ زمین کی آرائش اور زیبائش کے لیے بنایا، لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ کون ہے نیک اور اچھے کام کرنے والا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جتنی آیت میں نے سلیکٹ کی ہے اتنی ہی 3 آیتوں کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے ماکثین، ماکثین معنی حال من ہم، یہ ہم سے حال ہے، یہ ہم کے لیے حال ہے، اور فی لہم، لہم کے اندر، ماکثین کے اندر یہ نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا پہلے ہی کہ اس آیت کا جو تعلق ہے وہ ما قبل والی آیت سے ہے جو ہم نے پہلے پڑھی تھی۔ وہ آیت کون سی تھی؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ، گزشتہ آیت کے اندر جو ان لہم تھا تو اس لہم والے ہم سے یہ ماکثین حال ہے، یعنی کہ لہم کا ہم ذوالحال ہے اور ماکثین حال ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے حالت یہ ہوگی ماکثین کہ وہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ تو ہم جو لہم کے اندر ہے اس لہم کے لیے ماکثین حال ہے، اور ماکثین کے بعد آیت کے اندر ہے فیہ، یعنی فی الاجری وہو الجنت، اور وہ جنت ہے۔ گزشتہ آیت کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے، بتایا گیا تھا کہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے اجر حسنہ ہے، اور ماکثین فیہ فی الاجری، تو وہ اجر حسنہ کی تفسیر جو پہلے کی گئی تھی وہ جنت سے کی گئی تھی، تو فیہ سے مراد وہی اجر مراد ہے، اور اجر کی وہاں پر تفسیر جنت سے کی گئی تھی، تو وہو الجنت، اور وہ اجر کیا ہے؟ جنت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں جی؟ ماکثین فیہ، اب اگلی آیت آ رہی ہے ابداً، ابداً ہمیشہ رہیں گے، تو ابداً یہاں پر آیت مکمل ہو گئی، تو یہاں پر فل اسٹاپ ہو جانا چاہیے تھا، اور اب آگے سے دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، تو لہٰذا اب یہاں سے یہ دوسری آیت ہے، تو ابداً کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ابداً کا تعلق اس سے بالکل نہیں۔ تو بہرحال یہ سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے والے لوگوں کو اتنا علم نہیں ہوتا۔ بہرحال تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ابداً کا تعلق ما قبل والی آیت سے ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ اب اگلی آیت شروع ہوئی اور اس کی تفسیر آگے ہے۔ وَيُنذِرَ، اور ڈر سنانے کے لیے آئی ہے، ڈر سناتی ہے یہ کتاب، قالو، الذین، ان لوگوں کو جو، قالو، جن لوگوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنا لیا ہے اپنے لیے بیٹا۔ تو آپ اس آیت کے اندر دیکھیں گے کہ ذکر المنذرین، یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا اس آیت کے اندر کہ جن کو ڈر سنایا گیا ہے، لیکن کس چیز کا ڈر سنایا گیا؟ اس آیت کے اندر یہ موجود نہیں۔ دونا المنذر بھی، تو منذرین کا ڈر، منذرین کا ذکر کیا گیا۔ منذرین منذر کی جمع ہے، منذر مفعول ہے، منذرین یعنی وہ لوگ کہ جن کو ڈر سنایا گیا ہے ان کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ دون المنذر بھی، اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا جس سے ڈر سنایا جائے گا، یعنی جس چیز کا ڈر سنایا جا رہا ہے اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کا جن کو ڈر سنایا گیا ہے۔ بعکس الاولی، پہلی والی آیت کے برعکس۔ پہلی والی آیت میں کیا تھا؟ بأسا شدیداً، وینذر بأسا شدیداً، کہ اور یہ کتاب آئی ہے بڑا عذاب، بڑے عذاب کا ڈر سنانے کے لیے۔ تو وہاں پر جو ڈرائے جانے والے لوگ ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ عذاب کا تذکرہ کیا، اور یہاں پر عذاب کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ لوگوں کا تذکرہ کیا۔ بعکس الاولی، پہلے والے کے برعکس، پہلے والے کے بالکل اپوزٹ۔ استغناء، بے نیاز ہوتے ہوئے، ضرورت نہ ہوتے ہوئے، اس لیے کہ جب پہلے منذر بھی کا تذکرہ ہو گیا تو اب یہاں پر منذرین کا تذکرہ ہو گیا، تو الاستغناء بتقدیم ذکرہ، تو پہلے اس کا ذکر ہو جانے کی وجہ سے ضرورت نہ محسوس ہوتے ہوئے یہاں پر بعکس الاولی، پہلے والے کے برعکس کر دیا۔ استغناء، بے نیاز ہوتے ہوئے، اور بے نیاز ہوتے ہوئے، بتقدیمی ذکر ہی،
پہلے اس کا ذکر ہو جانے کی وجہ سے، تو جب پہلے منذر بہ کا تذکرہ ہو چکا ہے تو اب یہاں پر منذر بہ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ قرآن پاک جامع اور معنی کتاب ہے جس کے اندر تمام علوم جمع ہیں اور الفاظ کی زیادتی اس کے اندر نہیں ہے۔ آگے دیکھیے اگلی آیت کا ٹکڑا ہے ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ما لہم بہ من علم، ان کے لیے کچھ خبر نہیں، انہیں کچھ اس کی اطلاع نہیں، ای بالولدی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بیٹا ہونے کی انہیں کچھ خبر نہیں، او باتخاذہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بیٹا بنانے کی، یعنی ان قولہم ھذا، یعنی کہ ان کا یہ کہنا اتخذ اللہ ولدا، جو ان کا مقولہ ہے، جو ان کی بات کہی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات بتائی ہے اپنے قول کے ذریعے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاں بیٹا بنا لیا، ان قولہم ھذا، ان کا یہ کہنا لم یصدر عن علم، یہ علم کی بنا پر صادر نہیں ہوا، ولکن عن جہل مفرط، یہ بالکل خالص جہل مفرط سے صادر ہوا ہے، یہ اس کا تعلق کسی علم سے موجود نہیں۔ فَإِن قُلْتَ سے ایک اعتراض ہے، اور آگے چل کر جو لفظ قلتو ہے یہاں سے اس کا جواب ہے۔ فَإِن قُلْتَ یہاں پر ایک اعتراض ہے، اور یہ مکمل اعتراض ہے، یہ جو میں نے سلیکٹ کیا ہے یہاں تک یہ مکمل ایک اعتراض ہے، اور قلتو سے، یہ جو قلتو ہے اس قلتو سے اس اعتراض کا جواب ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دعا میں یاد رکھیں اور اچھی طرح سے اس کو بار بار سنیں، کئی بار سنیں، کیونکہ یہ تو ریکارڈ ہو چکی ہے کلاس۔ تو اجازت چاہتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔